انہیں وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق ہے، جنت علی کی مشتاق ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے ہوئے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری کتابیں یاد ہیں۔ ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میاں تو عامل، جی، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت۔ شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا تھا، اور کون ولی بن گیا؟ جس کو ولی کی واؤ کی کہ کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، ارے ولی بنے کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو، تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص، یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ دیکھ لو کیا علماء کا فرزان حال ہے، کچھ بھی۔ میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے کہ جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا،
وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے ان کو پوچھنا ہی نہیں دیا ہے، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو، تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیران دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا جڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑے، کہ انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلیے۔ میں ہمارے ایک ایسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے ہیں، کچھ جانتا ہی نہیں، مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائیڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھوں۔ میں گیا، جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے۔ میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی سامنے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اتنی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی منہ تے جان دی ہوئے۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو۔ فرمانے لگے چلیں آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سین کیا تھا نکی ساری سینی تھی۔ اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا۔ میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے۔ ایسا ویسے ساڑھے ذوق دا پتہ لگا کس کس طرح دے بندے ساڑھے سنیاں چ مشہور نے۔ اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے۔ میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے، وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے بکر رہے کہ حضرت خیر ہے۔ میں بس حضرت رونا آ گیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر والی ہے تے ہمیشہ رہو۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار۔ حضور مدرس نہیں لب رہے، پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، تے جے مدرسے ہے نا تے مدرس کوئی نہیں، کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہاں بن جو، کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا ہے، یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے بعد 12,000 لبنا ہے۔ حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیا۔ اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے، نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے، قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے۔ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو۔ میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار کسی امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بناؤ،
اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں، پھر جا کے نا نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا سکول ویکھو، 12ویں عمارت ویکھو، کلاس روم ویکھو جی، نال باغ ویکھو، باغ سے لگے چوٹے ویکھو، کلاس روم اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو، اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نو دے جڑے۔ اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے چ میں آنا، تسی تے آنا ہی نہیں، جو نعت خان پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے پیچھے نہیں پیندا کوئی، تسی نہ ڈرو۔ حضرت کی کہاں انہاں نو کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں۔ یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی، اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا۔ یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں، لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا۔ ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بڑی بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 3.5 کروڑ، 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا، اتنی بڑی محفل نعت ہے۔ کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو۔ ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30، 35 یا 40 ہزار دینا ہوں، وہ لیے کرنا پہنتا۔ 4 کروڑ، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا میں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے۔ مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے، ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں۔ اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تھا رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں۔ اور بھی آپ سننے کو ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تھا رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں، میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا والے نہیں تھے۔ وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا۔ فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت۔ لیکن کیا ہے حضرت صاحب، توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں، ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جاننا ہی نہیں کسی نے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت، باجی علم والے پاسے آؤ، اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی ہے۔ یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج حال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا، ایک نکاح پہ، میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں، شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت۔ تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا۔ وہ کھیر بھی پڑی تھی، اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی۔ میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس۔ اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں، کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا میٹھا، اتنا بس کھانے والی چیز۔ لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی، کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے پروگرام، لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اے نہیں کرنی
کیونکہ یہ گلاس سانجا ہے، یہ راہ گزرا نے پینا ہے، یہ مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے۔ اس گلاس نو چھیڑنا 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا، چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی۔ وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے، نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا۔ اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ۔ کڑے کڑے رونے، میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا۔ حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، اور میں 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت۔ لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سفری بندہ انہیں سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں ساتھ، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف ایک۔ جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا ہے۔